فاتح مسلمان کمانڈر اور فاتح کافر کمانڈر کے کردار کا موازنہ 1099 میں بیت المقدس کا شہر عیسائی صلیبی جنگجوؤں کے قبضہ میں آ گیا۔ شہر پر قبضہ کے بعد جو قتل و غارت گری ہوئی اس کے بارے میں معروف تاریخ دان ابن اسیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں فرانس کے فوجیوں نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا، جن میں بڑی تعداد مسلمان اماموں اور علماء کی تھی، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں تنہائی میں زہد و تقویٰ کی زندگی گزارنے آئے تھے۔ فرانسیسیوں نے مسجد اقصیٰ گنبد پر چڑھی ہوئی چاندی کو بھی اتار دیا اور چاندی کے وہ شمع دان بھی جو مسجد اقصیٰ کی زینت تھی وہ بھی اتار لی۔ ایک عیسائی نے جو سارے منظر کا گواہ تھا اس کے بعد میں بیت المقدس کے قبضے کے بارے میں لکھا کہ جب صلیبی جرنیل ریمنڈ مسجد اقصیٰ میں جانے کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں اس قدر لاشیں بکھری پڑی تھیں کہ ان کا خون ان صلیبیوں کے ٹخنوں تک پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح کوسوو میں سرب فوجیوں نے 4 لاکھ افراد کو قتل کیا، عراق میں 10 لاکھ افراد کو قتل کیا، افغانستان اور فلسطین میں بھی قتل عام جاری ہے۔ یہ ظلم مسلمان ہی سہ رہے ہیں۔ نو مسلم مس ریڈلی کے ساتھ کیا ہوا اور عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کی کامیابی نے صلیبی جنگجوؤں کی ہمت افزائی کی اور انہوں نے 1144 میں دوسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا، لیکن اس کے کوئی خاص نتائج نہ نکلے۔ جب تیسری صلیبی جنگ ہوئی تو اس وقت مسلمان ان حملوں کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج میں اس قابل تھیں کہ وہ حملوں کا جواب دے سکیں۔ چنانچہ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج نے صلیبی جنگجوؤں کو شکست دے کر بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ پاکستان کے معروف مورخ ڈاکٹر مبارک علی اپنی تصنیف تاریخ کی آواز میں لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے قتل عام کے برعکس لوگوں کو عام معافی دی اور یہ بھی اجازت دی کہ جو بھی اپنی مرضی سے شہر چھوڑ کر جانا چاہے وہ اپنا مال و دولت اور اسباب لے جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب فرانکو کے گرینڈ پیٹر یارک نے شہر چھوڑا تو اس کے پاس گنبد اور مسجد اقصیٰ کا تمام خزانہ تھا۔ صلاح الدین نے سے اگرچہ کہا گیا کہ وہ ان نوادرات کو نہ جانے دے، مگر اس نے جو اعلان کیا تھا وہ اس پر قائم رہا اور پیٹر یارک کو بما دولت اور سامان جانے دیا۔